من کی ضرورت, ہر طبیعت کی ضرورت, ہر بے چین تڑپتے ہوئے اندر کی ضرورت بیان کرتا ہوں میں, اور ابھی بھی بیان نہیں کر سکتا. جو اصل ہے وہ بیان ابھی میں کر ہی نہیں سکا. یہ بھی لکھ لو میری بات کو, جو اصل ہے وہ ابھی میں بیان کر ہی نہیں سکا. یہ نہیں کہ میں نے چھپایا ہوا ہے, میرے پاس ابھی یہی کچھ ہے. وہ اصل وہ میرے کملی والے کے پاس ہے, میں تو اس کا عکس بیان کر رہا ہوں. میرے پاس روپ کہاں ہے, میرے پاس تو بہروپ ہے. میں تو ان بنیادوں کو بیان کرتا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تجھے رونا نہیں آتا چلو رونے والی شکل ہی بنا لے, تب بھی قبول کر لوں گا, بہروپ کر لے. ابھی میں بھی اصل بیان نہیں کر رہا, اور اصل میرے پر کھلا ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ کے کوئی بندے ہوتے ہیں صالحین نیک, وہ درویش فقیر کلندر غوث نقیب نجیب ابرار, اللہ کے رجال الغیب محدث مفکر اور مفسر, وہ ہوتے ہیں جن پہ وہ کائنات کھلتی ہے. ابھی میں وہ بیان کر ہی نہیں رہا جو کرنی چاہیے تھی. تو عالم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تڑپ اٹھی ہے. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں, یہ کیا چیز آپ بتا رہے ہیں؟ تڑپ اٹھی ہے مخلوق, اور ان کے جذبے, ان کے ولولے اور ان کے شوق ایسے ہیں کہ مخلوق کے خدا, ابھی 9-10 محرم میں مخلوق کے خدا نے جو 100 نفل پڑھے, اللہ اکبر, آپ کسی کو 2 نفل پڑھا کے دکھائیں. ایک جذبہ بنا, ایک ولولہ بنا, ایک شوق بنا. اور پھر جب میں نے پتا کیا, ہاتھ کھڑے کیے, تو اس میں 90% تھے ہی جوان سارے. نفل پڑھنے والے 100 نفل ایک دفعہ پڑھے, پھر پڑھے, پھر پڑھے. کسی نے کہا میں نے 4 دفعہ پڑھے, کسی نے کہا 2 دفعہ, تو اکثر نے بتایا. آپ تھے نا, انگلی سے اشارے کر کے بتا رہے تھے 4 2 3 4 بتا رہے. کون سی طاقت ہے, کون سا جذبہ ہے جن کو اس عمل پہ لا رہا, اور میرے رب کو کتنا کف آیا ہوگا, اور میرے رب کے فیصلے عذاب کے کتنے بدلے ہوں گے رحمت میں. جب رب غصے میں آتا ہے فیصلے جلال کے ہوتے ہیں, اور فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے برداشت نہیں کر سکتے. اور جب رحمت اور ناراضگی سے ہٹ کے عافیت میں میرا رب آتا ہے اور کرم پہ آتا ہے, پھر اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں. اس کے فیصلے بادشاہوں کے بدل جاتے ہیں, پھر اس کے فیصلے حکمرانوں کے بارے میں بدل جاتے ہیں, پھر اس کے فیصلے بن کے بارے میں, ہواؤں خزاؤں کے بارے میں, ماحول موسم کے بارے میں, اور ازانیوں میں اور مہنگائیوں کے بارے میں اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں. مہنگائیوں کے بارے میں اس کریم کے فیصلے بدل جاتے ہیں, پھر فیصلے بدل جاتے ہیں, پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, پھر اس کریم کا مزاج اور نگاہ بدل جاتی ہے. جب آپ راضی ہوتا ہے پھر اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں. اس نے سب چیزوں سے اسے آگ کیا ہوا ہوتا ہے, کہتا ہے چھوڑ, ساری چیزوں سے تو اسے آگ کیا, اب سب کچھ تیرا ہے. جب فیصلے بدلتے ہیں کہتے ہیں اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا, اسے میں کبھی دیکھوں نہ. اور جب فیصلے بدل دیتے ہیں تو پھر بیٹے کو کہتے ہیں کس طرح یہ قتل ہو جائے, اللہ کس طرح مر جائے, یا اللہ کس طرح ختم ہو جائے. فیصلے جب بدلتے ہیں, فیصلے جب بدلتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے لوگوں سے پتا کیا وہ پیسے زیادہ مانگتے تھے. مجھے خود ایک ماں نے بتایا میں کئی بار بیٹے کو زہر دے چکی ہوں, مرتا نہیں. ماں, سگی ماں, بیٹے کو زہر دے چکی ہوں. اس نے اتنا ستایا ہے, اس نے اتنا ذلیل کیا ہے, اس نے اتنا تنگ کیا ہے, اس نے اتنا بدنام کیا ہے, اس نے اتنا ناک میں دم کیا ہے. میں کئی بار اس کو زہر دے چکی ہوں پر مرتا نہیں ہے. آئے اپنے جذبوں کو بدلیں, آئے اپنی سوچوں کو بدلیں. اللہ کی نظر ہمارے اوپر بدل جائے گی. اللہ کی نظر, پہلے نظر میں کیا تھے, اب نظر میں کیا ہو جائیں گے. صرف تھوڑا سا اپنی سوچوں کو بدلنے سے, تھوڑا سا اپنے جذبوں کو بدلنے سے, تھوڑا سا اپنے مزاج کو بدلنے سے. پہلے اپنی ذات کو لے کر چل رہے تھے, اب اللہ کی مخلوق کو لے کے چل رہے ہیں. کہ اپنے درد کو روتے تھے, اب امت کے درد کو روتے ہیں. پہلے ماں اپنے بچوں کو روتی تھی, اب امت کے ماں, امت کے بچوں اور امت کے بیٹوں اور بیٹوں کے لیے ماں رونے والی بن گئی ہے. یہ درد میرے اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے. یہ درد اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ درد ہے. ہمارے گھر میں نا 3 دل ہیں چونٹیوں کے. رات کو بھی میں وہاں بیٹھا رہا
اور میرا بچہ پھر موبائل کی لائٹیں جلا کے دیکھتا ہے کہ بابا وہ اندر سے چونٹی نکل رہی ہے اور سوراخ بنا رہی ہے اندر سے چونٹی. میں نے کہا بیٹا جاؤ نا وہ براؤن شوگر کے شکر لے آؤ, ان کو تھوڑا سا ڈال کے کہو اللہ سے کہو ہمیں اللہ بڑا گھر دے اور اللہ بڑا گھر بنوا دے, ان سے کہو. اب وہ شکر ڈال رہے ہیں اور یہی چونٹیاں تو تھی. اگر کسی کو چونٹیوں کی میری اس بات پہ ہنسی آتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہنسی آئی تھی. کون سی آیت ہے بتائیں؟ 19ویں پارے میں فتبسم ضاحکا, تبسم اور ہنسنا. کس بات پہ؟ چونٹیوں نے ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا اوے جلدی کرو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا, کچل دے گا, اپنی بھاگ کے اپنے بلوں میں پھنس جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے, مسکرا دیے. چونٹیوں کی آوازوں کو سنتے تھے, چونٹیوں کی دردوں کو جانتے تھے. میں نے کہا ڈالو ان کو شکر ڈالو اور یہ اٹھا کے لے جائیں. اور پھر میں خود دیکھا ایک چونٹی آئی, اس نے پہلے اس کو یوں دیکھا, پھر منہ میں شکر اٹھا کے لے گئے. اور اکثر ہم شکر ڈالتے ہیں یا تھوڑی سی پڑی ہوتی ہے یا بالکل خالی ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ شکر اندر اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیونکہ آج کل گرمی ہے, گھر کی صفائیاں ستھرائیاں کھدائیاں, اپنا گھر بنا رہے ہیں, سردیوں میں سکون سے رہیں. یہ ایک جذبہ ہے کہ چونٹیوں کو بھی دے دیں, ایک جذبہ ہے کہ بلیوں کو بھی دے دیں, ایک جذبہ ہے سمندر کی مخلوق کو بھی دے دیں, ایک جذبہ ہے کہ قبرستان کی مخلوق کو بھی دے دیں, ایک جذبہ ہے کہ آسمانی مخلوق جتنے پرندے ہیں قیدی نہیں اڑنے والے ان کو بھی کھلائیں, ایک جذبہ ہے انسانوں کو بھی کھلائیں. ایک جذبہ ہے, یہ جذبہ تابندہ رہے, آباد اور شاد رہے. اس جذبے پہ اللہ خوش ہوتا ہے, اس جذبے پہ اللہ راضی ہوتا ہے, اس جذبے پہ اللہ خوش ہوتا ہے اور اس جذبے پہ اللہ راضی ہوتا ہے. 3 بندے مجھے کوئی اپنا جذبہ بتائیں, 3 بندے مجمع میں سے اپنا جذبہ بتائیں کہ ہم نے حکمت کا یا طب کا یہ ٹوٹکا کسی بیماری میں آزمایا, جب بھی آزمایا تھا کر کے لگا اور فائدہ ہوا. صرف 3 بندے بتائیں, ایک ٹوٹکا مختصر سا. ہاں جی بتائیں. آپ پہلے کھڑے ہو چکے ہیں, آپ سے نہیں سنوں گا, سب کو موقع دیں. جی مختصر بغیر کسی خطبے کے. نہیں طب کا کوئی بتا دیں, بیٹھ جائیں. ہاں جی میتھے اور الائچی کا جوڑوں کے دردوں کے لیے بتایا تھا, بنا کے دیا. کتنے بندوں کو؟ چچا اور چچی دونوں کو درد تھا, ٹھیک ہو گئے. خود بنوا کے ہدیہ کیا, ٹھیک ہو گئے. ایک فائدہ مخلوق کو یہ پہنچا, اور فائدہ پہنچاؤ. آج فائدہ پہنچاؤ. محرم کے ایام ہے, سال کی ابتدا ہے, اور سال کی ابتدا میں نیت کرو کہ اللہ تیری بندوں کو آج میں نفع دوں گا, اور ایسا نفع دوں گا, ادھر قریب, ایسا نفع دوں گا کہ اللہ تیرے بندے راضی ہو جائیں اور تو بھی راضی ہو جائے. جی کس کا, کون سا نسخہ؟ کیا؟ انجیر, سرکہ اور کھوپڑے کا تیل. کھوپڑے کا تیل کیسے استعمال کیا؟ 1 چمچ سالن میں استعمال کیا اور انجیر کو سرکے میں بھگو دیا, 5 دانے. تو کیا فائدہ ہوا؟ شوگر بالکل ختم ہو گئی. پہلے کتنی ہوتی تھی؟ خالی پیٹ 300 ہوتی تھی فاسٹنگ, خالی پیٹ 300 ہوتی تھی. اب کس ٹوٹکے سے شوگر ختم ہوئی ذرا سن لے. یہ عزم ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو خیر مل جائے. سال کا پہلا مہینہ محرم ہے, اپنے مہینے بھی یاد رکھیں, اپنے مہینے بھی یاد رکھیں. ارے جنوری فروری یاد کر لیا کہ اپنے بھی یاد رکھ لیں.
سارے نیت کریں کہ محرم، سفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، پھر محرم. ابھی بھی یاد کریں. 5 دانے کہتے ہیں کہ میں لیتا ہوں انجیر کے، 2 چمچ سرکے کے، 2 چمچ دیتے ہیں، 3 چمچ سرکے کے، رات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ سب سرکے میں بھگو دیتا ہوں. صبح اٹھ کے وہ دانے کھا کے اوپر سے دودھ پانی پی لیا. پانی پیتے بس ایسے کھا لیتے ہیں، کھا لیا. یہ روزانہ کیا. اور اب ایک عرصے سے کہتے ہیں میں نے چھوڑا ہوا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اور ناریل کا تیل لے کے میں 1 چمچ پی لیتا ہوں سالے میں ڈال کے، تاکہ میں جوان رہوں مائی کی طرح. اللہ معافی. جی الرجی کی وجہ سے چھینکیں اور ناک سے پانی پینا شروع ہو جاتا ہے. بڑی علاقے 2 یا 3 کے دانے نکال کر چبانے پانی پینے سے چند دن استعمال کرنا اللہ کا شکر. لے بھائی، جس کو الرجی کا طوفان ہو، چھینکوں کا طوفان ہو، اور چھینکیں ہی چھینکیں آ رہی ہو اور ختم نہ ہو رہی ہو، بڑی الائچی کے دانے لے کر منہ میں رکھ کے چبائیں 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 اور پھر پانی پی لیں. میں کہتا ہوں ثابت بڑی الائچی رکھ لیں، اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس کے چھینکے کے فائدہ. ثابت بڑی الائچی دن میں 1-2 دفعہ کر لیں ایسے صبح شام، اور وہ چھینکوں کا جو طوفان آتا ہے، جو الرجی کی گولیاں کھا کھا کے بندہ تھکا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ہاں. جتنے بھی کہتے ہیں لوز موشن لگے ہوئے ہوں، لوز موشن. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک صاحب تھے، وہ لکڑی والی گاڑی میں تھوم کوٹ رہے تھے اور کمبلیوں کی شال وہ چادر کے طور پہ پہنی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے میں کوئی نہیں. اچھا میں نے بات کی نا تو مجھ سے کہنے لگا میں زیادہ بات نہیں کر رہا، میں ہر چیز دبا کے بیٹھوں ایسے. کیوں؟ کہنے لگے بس ایسے میں بولتا ہوں ہر چیز نکل جاتی ہے. میرے کپڑے بھر گئے، آخر میرے پاس یہ کمبل باقی. تو اس میں آپ نے تو کام آسان کر دیا. میرنڈا کی بوتل میں چھلکا اس سے گول ڈالیں اور پی لیں، اور اگر زیادہ کرنا ہے تو ساتھ نان کھا لیں، یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. اور آج آپ کو ایک نان کا تعارف کرواؤں. یہ میدے والا نان کب ایجاد ہوا تھا پتہ ہے؟ یہ ہوا تھا قیدیوں کے لیے. وہ قیدی جن کو دیواریں چین جن سے بنوائی یا جن سے قیدیوں سے کام لیا جاتا تھا، ان کو ہر چیز نکال کے ناقص آٹے کے یہ نان دیے جاتے تھے کہ جلدی ہضم نہ ہو اور ان کو جلدی بھوک نہ لگے اور ان کو غذا بھی ناقص دی جائے. اور پھر دیواریں چین میں جو مرتے تھے دیوار کے اندر ہی اس کو چن دیتے تھے، دیوار کے اندر ہی چن دیتے تھے. اس کی تاریخ میں یہ میدے والا نان وہاں سے ایجاد ہوا ہے. جی ختم ہو جاتا ہے. کسبی کھانے سے یہ چیزیں ملی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے تخم ملنگا بالنگوں سے 1 چمچ سے نہ پیٹ نہ ویٹ، بس ختم. میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتایا. بالنگوں کے بارے میں کیا تاثیر ہے، آپ کچھ اور بتا رہے ہیں؟ جی میرے والد صاحب کا ٹوٹکا ہے. ابا جی رحمت اللہ علیہ اپنے مریضوں کو یہ بتاتے تھے، آج انہوں نے وہ بتایا ہے. ٹھیک ہے بیٹھے. جس کو کہے وومٹ نہ رکتی ہو، تازہ گرم گرم شیر کباب لیں، اس پہ لیمو نچوڑتے جائیں اور تھوڑا چبا چبا کے کھاتے جائیں. بد ہضمی بھی ختم، وومٹ بھی ختم، کائے بھی ختم، اکائیاں بھی ختم، اور ہاضمہ بھی لاجواب. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، اپنے مریضوں کو بتاتے تھے. یہ انہوں نے وہ بتایا. اور انہوں نے جو بالنگو 1 چمچ کس میں، پانی میں دودھ میں، پانی میں دودھ میں کس میں ڈال کے پی لیں صبح شام. 1 چمچ سے پیٹ اور ویٹ کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. جی نیم کا مغز 1 تولہ، رسوت 1 تولہ اور آدھا تولہ کافور.
کہ آگے فوراً خون رک جاتا ہے. خونی بادی بواسیر ختم ہو جاتی ہے. 2011 سے دے رہا ہوں, ہر بندہ 2 خوراک لیتا ہے. ہر بندہ کہتے ہیں میں دے رہا ہوں 2011 سے لوگوں کو, جس کو بھی 2 خوراک دی فائدہ ہوا. پھر سن لیں, بتا دیتا ہوں. بیٹھے آپ بھی بیٹھے. نیمولی کے مغز, نیم کی نیمولی, پھل اس کا مغز 1 تولہ, 2 تولے 1 تولہ. رسوت انڈیا 1 تولہ, اور کافور آدھا تولہ. پیس لیں اور چنے کے برابر سوتے بغیر لے لیں. کتنی دفعہ دن میں؟ صبح شام. آپ کچھ بتاؤ. کالے چنوں کا جس کی بچیاں ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں, اپنی مٹھی کالے چنے کی لے کے رات کو دودھ میں بھگو دیں, صبح خالی پیٹ دبالے دانے اور دودھ کا سے پی لیں. 21 دن عمل کرے, اس کے بعد انشاءاللہ جو دن لگے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کئی دفعہ کھایا ہے, اللہ نے کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ آزمایا, اب کہیں میں چھپائی اللہ والے بتا رہے نہیں, بیٹھ جائیں اب بس. دکان بند ہو گئی. دکانداری تھی یا ایمانداری تھی؟ سچ پوچھیں. اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا. یہ میری باتیں دکانداری ہے یا ایمانداری ہے؟ یہ دل کی دنیا تو اللہ ہی جانے نا, لیکن آج کی گفتگو میں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا ہے. اب جس کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہوں, اور اس ٹوٹکے کے اور فائدے بھی بتاؤں گا میں, وہ اور علیحدہ بتاتا ہوں. جس کی بیٹیاں ہوتی ہوں, مٹھی بار کچے کالے چنے لے لیں, کچے کالے چنے بھنے ہوئے نہیں, اور دودھ میں رات کو بھگو دیں. 1 پاؤ دودھ ہو, بھگو دیں. صبح اٹھ کے وہ کھا لے اور اوپر سے دودھ پی لے. سردی ہے تو گرم دودھ, گرمی ہے تو تازہ دودھ پی لے. 21 دن یہ کرے, صبح نہار منہ ناشتہ اسی کا کرے. 21 دن کرے. پھر کہتے ہیں اللہ پاک رحمت فرمایا, اگلی جو امید ہوگی انشاءاللہ بیٹا ہوگا. جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں, اس کا اور ٹوٹکے کا فائدہ سنیں. یہ ٹوٹکا جوڑوں کے درد کے لیے بہترین, کمر کے درد کے لیے بہترین, اور جن کا انگ دکھتا ہو, پٹھے اعصاب کمزور ہو, دل دماغ کمزور ہو, اس کے لیے لاجواب چیز ہے یہ ٹوٹکا. پٹھوں کے لیے, کمر کے لیے, اعصاب کے لیے. اور یہ ٹوٹکا ایک آخری درجے کا ٹونک ہے فٹنس کے لیے, کہ جسم کی جنرل فٹنس, عمومی طاقت, جسم کی قوت, پٹھے, اس کے لیے لاجواب چیز ہے, بہت زبردست چیز ہے. اور جن کے گھر میں جھگڑے رہتے ہیں ان کے لیے بھی لاجواب ہے. بہت زبردست چیز ہے, کمال چیز ہے یہ ٹوٹکا. کچے چنے کالے, اور رات کو دودھ میں بھگو دیں, صبح اٹھ کے اس کو کھا لیں, اوپر سے دودھ پی لیں. یہ بہت سے لوگوں کو بتایا, جھگڑوں کے لیے تو نہیں بتایا ہوگا. یہ کتنی کمال چیز ہے, کتنی زبردست چیز ہے. آپ خود سوچیں اللہ کی مخلوق کو کیا نفع ملے. یہ دکان کھول کے بیٹھو, آؤ دکان سجاؤ, اور اس میں لوگوں کو بٹھاؤ, اور پھر لوگوں اللہ کی مخلوق سے پوچھو, آؤ امت کے لیے نفع کا ذریعہ, امت کے لیے فائدہ کا ذریعہ, امت کے لیے دردوں کا ذریعہ اور غموں کا ذریعہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے معاشرے میں پھیلاؤ. ان کے زخم, ان کے درد, ان کے دکھ, ان کے غموں کے لیے مرہم بن جاؤ, سکون بن جاؤ. کسی دکھیارے, کسی غم کے مارے, کسی دکھ اور غم کے ٹوٹتے, اس کے لیے بہترین ذریعہ بن جائے. یہ راحت کا سامان ہے, یہ عافیت کا سامان ہے, اور یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے. ایک جذبہ ہے جو انسان کا بدل جاتا ہے. یقین جانیے تسبیح خانے کی نسبت سے انسان کی جذبے بدل جاتے ہیں, اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں. اب سے پہلے وہ اپنی ذات کے لیے تھا, آج وہ ذات کے لیے نہیں ہے, آج وہ عالم کے لیے ہے, آج وہ انسانیت کے لیے ہے. آج جو آپ نے ٹوٹکے سنے ہیں نا, ایک بات بتا دوں, اس میں کئی لوگوں نے ایسے ٹوٹکے بتائے ہوں گے جو وہ سینے کا راز سمجھ کے دوسرے لفظوں میں ایسے چھپاتے تھے جیسے گناہوں کو چھپاتے ہیں, ایسے چھپاتے تھے جیسے عورت اپنے ناپاک کپڑے کو چھپاتی ہے, اور وہ چھپاتے ہیں ان لوگوں. لیکن آج وہ ٹوٹکے, وہ چیزیں ایسی عام ہو گئی ہیں کہ انسانوں کو نفع پہنچا, مخلوق کو فائدہ پہنچا, انسانوں کے لیے غم اور دکھ کے داستانیں ختم ہو گئی ہیں. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کباب والا عمل مجھے یاد آیا, میں نے بتایا تھا, ایسی حاملہ خواتین کو دیتے تھے جن کو انجیکشن لگتے تھے, جب تک انجیکشن کا اپنا نشہ تو کائے ختم, جو چیز بھی ہے ایک گھونٹ گیا ہے اندر تو باہر.
یا کینسر کے ایسے مریضوں کو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن کی قے نہ رکھتی ہو. کینسر کی ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں کھایا پیا اندر سے ہر چیز نکل جاتی ہے. گرم گرم کباب لو، کباب چھوٹا گوشت کا ہے، بڑے گوشت کا ہے، کباب میں مرغی کا نہ لینا، برائلر کا نہ لینا، اور اس کو گرم گرم اس کے اوپر لیمو نچوڑیں قطرے، اس کو تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں، تھوڑا پھر لچوڑیں، پھر تھوڑا سا چبا لیں، پھر کھا لیں، تھوڑا سا کھا لیں کوئی حرج نہیں، پھر رکھ دیں، پھر اسی کو بہترین گرم کر کے پھر کھلائیں. آپ یقین جانیے یہ ہاضمے کے لیے، بدہضمی کے لیے اور اندر کوئی چیز نہ رکتی ہو ایک لاجواب ٹوٹکا ہے. اور میرے والد صاحب یہ اکثر دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے. چھوٹی سی چیز ہے، اس سے پوچھو جس کو ڈرپ میں لگی ہوئی اور قے نہیں رک رہی، اس سے پوچھو. ہاں تو ڈرپ میں لگی ہوتی ہے، انجیکشن قے رک ہی نہیں رہی، مومنٹ رک ہی نہیں رہی، وہ بکائیاں ختم ہی نہیں ہو رہی. جو چیز کھایا باہر، اور بعض اوقات اس میں اموات واقع ہو جاتی ہیں، بچہ اور زچہ دونوں مر جاتی ہیں. صرف چھوٹے سے مسئلے، چھوٹی سی چیز ہے اللہ کی مخلوق کو نفع مل جائے، چھوٹا سا عمل ہے انسانیت کو فائدہ ہو جائے، ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے اللہ کی مخلوق سیراب ہو جائے، پیاسوں کو، درد کے ماروں کو، غم کے ماروں. یہ پیغام اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیں. یا بخیل بنیں گے یا سخی بنیں گے، بولیں، اتار لیں اپنے دل کی گہرائیوں اور فیصلہ کر لیں. آج یہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ. اس پہلے مہینے میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اللہ تیرے بندوں کے لیے میں آسانیاں پھیلاؤں گا، راحتیں پھیلاؤں گا، خیریں پھیلاؤں گا. ان کے لیے مشکلیں نہیں، اے اللہ راحتوں کا سامان بنوں گا، عافیتوں کا سامان بنوں گا اور برکتوں کا سامان بنوں گا. اور ایسا بنوں گا کہ مخلوق مر بھی جاؤں تو کہیں کسی ایک بندے نے چیز بتائی تھی اور میں نے آزمائی ہے، مجھے بڑا فائدہ پہنچا ہے اور مجھے بڑا نفع پہنچا ہے. قبروں کو بھی یاد رکھیں اور قبروں کے نشان مٹ بھی جائیں تو زندگی میں یاد رکھیں کہ زندگی ایسے ہوتی ہے. اس زندگی میں کسی کے لیے بھلا کر جائیں، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا. مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے لو پھر اور گزر جا. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا. زندگی ہے اسی کا، انسانیت کے لیے نفع مند پیدا. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو نفع دیا تھا اور انسانیت کے لیے خیر پھیلائی تھی، عافیت پھیلائی تھی. میرے کملی والے کا عنوان سارے عالم کے انسان تھے، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. ہمیں ازبکستان میں پاکستانی سفارت خانے نے دعوت دی تو تاشکند میں ہم پاکستانی سفارت خانے میں گئے. ہمارے وہاں کے سفیر بہت اچھے اور نہایت درویش انسان، ڈاکٹر شامی صاحب بہت اچھے انسان. میں باتیں کر رہا تھا ان سے، ایک موضوع کی بات چلی تو میں نے بات کی. میں نے کہا دیکھیں ہمارے دو بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہے، ایک انسانی بھائی ہے. ایمانی بھائی وہ ہیں جو مسلمان ہیں اور انسانی بھائی ہیں جو غیر مسلم ہیں. وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں اور ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں. وہ آپ ہم مسلم ہیں. ہمارے تو جذبے اتنے بلند ہو جائیں، اتنے وسیع ہو جائیں اور ہمارے اندر کا کھوٹ اتنا نکل جائے کہ بس ہمارے منہ سے نکلے کہ ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں. یہ لفظ میں نے مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم سے لیا، یہ لفظ ان سے لیا کہ ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں اور ایک ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہمارے ایمانی بھائی وہ ہیں جو میں آپ بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، اور ایک انسانی بھائی ہیں ان کی خیر خبر لینا، ان کو مدینے والے کا پیغام پہنچانا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا اور ان کے لیے دل جلانا. اس لیے وہ جو لفظ تھا نا یمن کے بڑے ابدال کا عمل میں نے دیا تھا آپ کو، یمن کے ابدالوں والا، لبنان کے کوہ لبنان کا عمل دیا تھا. اب
اللہم اصلح اللہم اغفر امت، لفظ امت آ رہا ہے ہر جگہ، مسلم نہیں آ رہا. اے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پہ نظر کرم فرما، اے اللہ امت محمدیہ کے حال پہ شفقت فرما. وہ کوہ لبنان میں ابدالوں کا عمل، اور آج تک جس نے بھی کیا ہے اس کی مشکلیں یوں ٹلی، پریشانیاں یوں ختم ہوئی. ایسا کوئی ہے بیٹھا ہوا جو مجھے سنائے یہ عمل؟ سناؤ. ابھی سناؤ کیا ہے؟ قریب بیٹھا ہے جس کو آتا قریب. ہاں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم. آگے. ہاں اللہم اصلح. آگے. اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ. اللہ امت محمدیہ کے پردے رکھ. کیا کمال ہے. آگے. اللہم اجبر، اے اللہ ان کے کیا کر؟ نقصان پورا کر. سبحان. اور فرج، آسانیاں کھول دے رستے سارے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی مسلمانوں کا لفظ ہے؟ امت میں کون آتے ہیں؟ سن لیں. امت دو ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. دعوت وہ ہے جنہوں نے دعوت قبول کر لی، کلمہ پڑھ لیا، آپ بیٹھے ہیں سارے. ایک امت اجابت ہے جنہوں نے ابھی اجابت قبول نہیں لیا، سارے عیسائی، یہودی، ہندو، مشرک، سارے کمیونسٹ، یہ وہ ہیں. آپ حیران ہو گئے اس دعا میں لفظ امت آیا ہے. اور یہ وہ دعا وہ جوان کہتے ہیں میں نے پڑھی، میرے ناممکن مسئلے. آپ کا بھی فائدہ ہوا ہوگا. کیا مکروز اتنا تھا، ہر وقت روتا تھا. مرنے کی دعا کرتا ہوں. اب یہ نیا پیکج کھل جائے گا، اب اس کو بھی ٹھپ دو. یہ دعا ہے آپ نے 10 میں بتائیے، نیٹ میں پڑی ہوئی ہے. نہیں نیٹ کی یہ دعا اٹھا کے واپس پھر ڈال دو، واپس فوراً واٹس ایپ پہ نیٹ پہ ڈال دو فوراً. یہ دعا نیٹ سے نکال کے پھر نیٹ پہ ذرا سامنے کر دو، یہ بھی آ جائے گی. یہ موجود ہے، بتائی ہے. امت، صرف امت کے لیے مانگا ہے. اللہ امت کے لیے رستے کھول دے، اللہ ان کے پردے دور کر، پردے رکھ لے، اللہ ان کی مجبوریاں دور کر دے، اللہ ان کو پکڑ سے بچا دے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے. اب بتاؤ، اپنے لیے نہیں مانگا، اس میں امت کے لیے مانگا. میرا اللہ کہتا ہے اچھا بڑا تو سخی بنتا ہے، حاتم طی بنتا ہے. میرے بندوں کے لیے، میرے نافرمان اور فرمان برداروں کے لیے، میرے مظلوم اور ظالموں کے لیے، میرے اپنوں اور پرائیوں کے لیے، میرے کافروں اور مسلمانوں کے لیے، وہ سب کے لیے مانگتا ہے. واہ بھائی واہ، تیرا کمال ہے. اور فرشتے ادھر آؤ، اس کو لکھ دو. مجھ سخی والا کام کرتا ہے اور سخیوں والا کام کرتا ہے. خود سخی بنا، جو سخی بنے گا میں بھی اس کے لیے سخی بن جاؤں گا، اور رحمتوں اور موجیں اور برکتیں اور دولتیں اور عزتوں کی میں ایسے بارش کر دوں گا. کیا کمال ہے. امت 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 امت. اس امت کا ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل یہ میرا ہے. امت میں سارے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، چھپی ہوئی بانٹی تھی، یاد ہے؟ چھپی ہوئی میں نے تقسیم کی تھی اور لکھ کے تقسیم کی تھی. آج بھی نیٹ سے آپ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیں. یہ جس نے پڑھی ہے اور جس نے اس دعا سے دعا مانگی ہے اور جس نے آپ اس کو حضر جان بنایا ہے اور جس نے اس کو زندگی کا معمول بنایا ہے، وہ روتا تھا تو ہنستا ہے، مقروض تھا تو دولت مند ہے، بیمار تھا تو صحت مند ہے، علی تھا تو شفا یاب ہے، اور زندگی کی بہاریں اور برکتیں اور قدم قدم پہ ملی ہیں. بات وہی آ گئی، اپنی ذات سے نکلا ہے. امت کے لیے مانگنا آیا ہے، امت کے لیے رونا آیا ہے، امت کے لیے تڑپنا آیا ہے. حالانکہ یہ پڑھنے والا نہ ابھی رویا ہے نہ تڑپا ہے، ابھی الفاظ آئے ہیں. الفاظ آئے ہیں تو یہ ملا ہے. اگر تڑپنا آ جائے تو پھر کیا ملے گا؟ ابھی الفاظ آئے ہیں، ابھی ایک کملی والی کے بورڈ الفاظ آئے ہیں اور اس نے یہ لفظ پڑھے ہیں اور یہ مل گیا ہے. اگر اس کے اندر تڑپنا آ جائے، بلکنا آ جائے، پھر وہ بات ٹھیک ہے جو میں نے درس کے اول میں کہی. میں تجھے ولی بننے کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں. حضور فرمائے جب کوئی غیر مسلم کافر مر جائے، کسی کونے میں بیٹھ کے 2 آنسو بہا لیا کر کے اللہ کلمے کے بغیر کیسے مرا، یہ ولی بننے کا ٹوٹکا ہے. یہ ولی بننے کا ٹوٹکا ہے.
1991 में रूस में ज़ल्ज़ला आया था, मुझे याद है किस जगह गालिबन आया था, आर्मीनिया में, हाँ गालिबन यही आया, ज़ल्ज़ला आया था। मैंने अपने मुर्शिद को तड़प तड़प के रोते देखा था। हाय, वो लोग कलमे के बगैर मर गए, इतने हजारों लोग मर गए कलमे के बगैर। और दुनिया का सबसे बड़ा मरकज भी वहीं था ज़ल्ज़ले को चेक करने के लिए, अर्थक्वेक का वो कोई सेंटर था, और आया भी ज़ल्ज़ला वहीं था। कुदरत का निजाम देखें। उम्मत को लेके चलना, उम्मत के लिए मांगना, उम्मत के लिए गिड़गिड़ाना, उम्मत के लिए अल्लाह को बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है। अल्लाह मसले उम्मत, अल्लाह उम्मत मोहम्मद की हिदायत दे दे, अल्लाह उनको सच्ची राहें दिखा दे। सुभान, ये सबक मेरी जिंदगी का आपका है। कब तक अपने तन को लेकर चलेंगे, कब तक अपने मन को लेकर चलेंगे? चलो नहीं सीखते तो सीख लो, पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब से सबक सीख लो। वहां ठंडे मुल्कों में जहां मेवे ही मेवे हैं, जहां से ले आए इतने अंगूर, किशमिश, तूत, शहतूत, मुझे बताने लगा ये तूत शहतूत है। मैंने कहा हम आए थे ना जून में, हमने तूत भी खाए थे, शहतूत भी खाए थे। अब तो आजकल मौसम नहीं था वहां ताशकंद, बुखारा, समरकंद में। हमने खुबानियां खाई थी, कब्रिस्तान में गए तो खुबानियों की लेने लगी उनसे, सारे खा रहे हैं, सेब, खुबानी। वो वतन उनका जहां मेवे ही मेवे थे और ठंडक ही ठंडक थी, बहारें ही बहारें थी। वो मेरे पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब वहां से तशरीफ लाए, लाहौर की गर्मी पे, लाहौर की शिद्दत और हिद्दत पे क्या लेने आए थे? यही उम्मत का गम था। मुझे रोज उसके गम में यही सारी रात करना, कहीं चुपके चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना, ये एक गम था जो उन्हें लाया था। हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है, ये गम है। अल्लाह देता है, वो कहते हैं मेरे कर्जे खत्म हो गए कर्जे खत्म हैं, कर्जे खत्म हो गए, अभी तेरा क्या मिला मुझसे बता, जल्दी कर दे, थोड़ा है क्या कहते? जादूगर मुझसे तंग आ गया, यही कर हम कहते हैं जादूगर तंग आ गया, चल बाबा जादू कर करके थक गया। बताओ, जादू भी गया, बरकतें भी आई, सिर्फ उम्मत को मांगा इसने, उम्मत को मांगा, उम्मत को मांगा, उम्मत को मांगा। उम्मत में जो भी थे, अल्लाह के दुश्मन भी, अल्लाह के दोस्त भी, अल्लाह के अपने भी, अल्लाह के गैर भी, और दुनिया का हर काफिर, दुनिया का हर मुसलमान, और आखिरी खित्ते में रहने वाला वो शख्स जिसे नई तहजीब की नई रोशनी नहीं मिली, अभी भी वो कपड़े नहीं पहनता, अभी भी नंगे कबाइल हैं जो रहते हैं दुनिया के कोनों में, वो भी इस दुआ में शामिल है, वो भी इस दुआ में शामिल है। मेरे कमली वाले की उम्मत है, सारी उम्मत है। उम्मत के लिए दर्द इसके दिल में आ रहा और यह गिड़गिड़ा रहा। इगाल फकीर दी याद रखे मतमन्यो यार विसारी। हमें मकान का कोई नक्शा बना के देना, लिफ्ट यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, हमें खुश होती है। हमें अच्छा नक्शा बना के दे रहा। आप दुनिया में लोगों को अच्छी जिंदगी के नक्शे, राहत सुकून की खैरों के नक्शे दे, रब बड़ा खुश होता है। हल अल्लाह की अयाल है। कौन सा लफ्ज है? अल खल्क अयाल अल्लाह, अल्लाह की अयाल है। कहते अयालदार हूं, क्यों कहते जी मैं अयालदार, बाल बच्चेदार हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा अल्लाह कहते हैं ये सारी मखलूक मेरी अयाल है, आओ मेरे अयाल का एहसास कर। मैं हैरान हुआ, एक जगह गया, मेरा 1.5 घंटे का दर्स हुआ। सुनो सुनो, अयाल की बात आई। मैंने वहां बहुत कुछ और भी, कुछ अरसे के बाद गया ना तो बच्चा खड़ा था, हजरत आपसे हाथ मिला रहा है, ये वही बच्चा था जिसे आपने प्यार किया था। मैं कहा वाह भैया, मेरे सारे दर्द तो भूल गया। क्यों? उसके बच्चे को मैंने प्यार किया था, उसके बच्चे का प्यार उसे याद रहा कि मेरे मुर्शिद ने मेरे बच्चे को प्यार किया था। अरे अल्लाह के बंदों को प्यार कर दो, अल्लाह को बड़ा याद रहेगा। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे अयाल हैं, इनको प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, इनके लिए मांगो, ये मांगो, ये मांगो। अच्छा तुम कुछ नहीं कर सकते ना, चलो अल्फाजों से इनकी मोहब्बत करो, ये दुआएं मांगो जो मैं दुआएं आपको बता रहा हूं, ये मांगो। मेरा अल्लाह कहता है चलो तुमने मांग लिया, इसी पे ही उसको मिले ना मिले पर आप तेरा पहले आप तेरा घर पूरा कर देता हूं और भर देता हूं। राजी होता है, करीम है। यह तस्बीहाना एक पैगाम है जो मुझे आपको दे रहा है।
تو یاد رہے گا، پکی بات ہے، یا بھول جائیں گے؟ انسانیت کو پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، اور یہ پیغام پھیلانا ہے، عالم میں پھیلانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پیغام کے پھیلانے والا بنائے، اس پیغام کو لے جانے والا بنائے، اس درد کو عالم میں پہنچانے والا بنائے۔ آمین تو زور سے کہیں۔ اللہ اکبر، راوی چل رہی ہے، اللہ اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم نعرے کی ترتیب ہوتی بھی صحیح تو ہمارے ہاں نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے پتا چلا کہ نعروں کے اور جو فائدے ہوتے ہیں سوتے بھی جا سکتے ہیں، اور ایسے میں کھپتا رہتا ہوں، نہ سو نہ سو نہ سو، بڑے اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، لیکن فی الحال ہم اپنے تسبیح خانے میں یہ فائدے نہیں دینا چاہتے، نعروں والے فائدے فی الحال ہم نہیں دینا چاہتے۔ ہاں اچھا، بھی کچھ اعلانات ہیں جس پہ آپ کی توجہ ضرورت ہے، اور یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اعلانات پہ توجہ کر لے، لکھنا میری بات کو، اعلانات پہ توجہ کر لے اور دعائیں کر لے، ہر دفعہ اعلانات پہ خوب توجہ کرے اور دعائیں کرے، ان اعلانات سے سارے عالم میں جو خیر پھیلے گی، جس طرح یہ بندہ امت امت کہہ رہا اور اللہ اس کا گھر بھر رہا، جو بندہ اعلانات پہ توجہ کرے گا اور اللہ سے مانگے گا، گڑ گڑائے گا ہر نماز نفل دعا میں، اللہ اس کے ذریعے سے جو عالم میں خیر پھیلے گی سارا نفع اس کی جھولی میں اللہ ڈال دے گا۔ کیا مت کرنے کو بندہ جائے گا، اللہ فرمائیں گے اتنے تیرے حج ہیں، اتنے عمرے ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنے پہاڑوں کے مطابق سونا تو نے خرچ کیا، یہ کیا کہ مولا میرے پاس تو ایک پیسہ تھا ہی نہیں، میں نے حج عمرہ کیا ہی نہیں، مال تھا نہیں صدقہ نہیں دیا، مال تھا نہیں کچھ نہیں کیا، مولا نہیں کیا مال تھا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے کیا نہیں پر تو ذریعہ بنا تھا، تو نے کیا نہیں تو ذریعہ بنا تھا، اور اس ذریعے کی برکت سے تجھے یہ ملا ہے۔ تو دعاؤں میں اور توجہ دیں، دعاؤں میں اور توجہ سے، دعاؤں سے اور توجہ سے ہم ان اعلانات کو کی خیریں پایا کریں اور برکتیں پایا کریں۔ انشاءاللہ اپنی کا 3 روزہ ہمارا جو روحانی چلہ ہے اور دعا ہے اجتماع کے نام پہ، وہ انشاءاللہ 28 نومبر سے 1 دسمبر بروز اتوار تک ہوگا، اور حجویری محل میں ابھی اس کے انتظامات مکمل نہیں ہوئے، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں تسبیح خانے میں رکھیں اور یہ بڑا تسبیح خانہ ہم خواتین کو دے دیں اور چھت اور باقی بلڈنگیں ہم مرد لے لیں، کیونکہ خواتین، مرد پھر بھی گلیوں میں بیٹھ سکتا ہے، خواتین تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ابھی ہمارے وہاں انتظامات مکمل نہیں ہوئے، دعاؤں کی کمی رہی ہے، مجھے آپ سے شکوہ ہے، آندھی اور طوفان نے وہاں نقصان کیا ہے، مجھے آپ سے شکوہ ہے۔ اگر دعاؤں کا اہتمام، حفاظت والے اعمال کا اہتمام کرتے، ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے، بادشاہ نے کہا تھا کہ اس حوض میں ایک بالٹی دودھ کی ڈالیں، اس نے کہا چپکے سے رات کو میں پانی کی ڈال دوں گا، دوسرا دودھ کی ڈالے گا، صبح سارا پانی ہی پانی تھا، تو اس نے کہا کہ میں دعا کروں نہ کروں باقی تو کر رہے ہیں۔ دعاؤں کی کمی رہی ہے، توجہات کی کمی رہی ہے، ہمارے انتظامات مکمل نہیں ہوئے، مجھے آپ سے شکوہ ہے۔ اب کی حویلی میں روحانی چلہ اور درود پاک کا ایک خاص چلہ کرایا جائے گا جس میں 313 افراد کو اجازت ہوگی، 21 فروری سے 23 فروری بروز اتوار دعا ہوگی انشاءاللہ، اور سکھر میں 10-28 فروری بروز جمعہ بعد نماز عشاء ہوگا، اور سپیکر والی جماعت ماشاءاللہ ہمارے مولانا کی زیر نگرانی بہت توجہ کر رہی، بہت اچھا انتظام ہے، مزید توجہ کریں۔ اسم اعظم کا دم 29 ستمبر کو ہوگا، کس ستمبر کو؟ بروز اتوار بعد نماز فجر فوراً دم شروع ہو جائے گا اور دعا ہوگی، پورے عالم میں پوری دنیا میں لائیو دم کیا جائے گا، اسی دن کشف المحجوب مراقبہ ہوگا اور پوری دنیا میں خدمت والوں کا مذاکرہ ہوگا۔ لنگر کا انتظام اوپر ہے، درس کے فوراً بعد اوپر تشریف لے جائیں گے۔ 11 جمعراتوں کا عمل جو سورۃ اخلاص کا عمل ہے وہ انشاءاللہ 14 نومبر سے شروع ہوگا اور 23 جنوری تک۔ رمضان مبارک یہاں گزاریں، اس کا بھی اعلان ہوتا رہتا ہے ہمارے ہاں۔ اور حامیم لا ینصر جو ہمارا چندہ ہے اس کو توجہ فرمائیں، 313 دفعہ اور یا حفیظ یا سلام ایک تسبیح یا 11 بار، میرا میری نسلوں کا، میرے ساتھیوں کا، سارے عالم کے انسانوں کا، اور تسبیح خانے کا اور اس کے انتظامات کا، درود محل وغیرہ کا بہت زیادہ فکر کریں، بہت غم کریں،
اور بہت زیادہ مانگے. میں آپ سے منت کر رہا ہوں کہ آپ کی دعاؤں اور توجہات کی کمی ہے. ہمیں بہت مسائل پیش آ رہے ہیں. یہ لگتا ہے دعاؤں توجہات مانگنا نفل اعمال کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. اپنی طبی تجربات اور مشاہدات لکھا کریں اور خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزارے اور بوڑھے حضرات یہاں اپنی زندگیاں وقف کریں. یہاں چندے اور کی بخشیش ہدیے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ذکر خاص کا کارڈ تسبیح خانے کی امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں، کہیں خیانت نہ ہو جائے. شجرہ طیبہ منتخب حدیث اقدام معرفت روزانہ پڑھا کریں. اور خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو تسبیح خانے میں ہر جمعرات صبح آ کے انتظامات کرتے ہیں، صفائیاں، دریاں بچھانا. وہ بہت خوش قسمت ہیں. آپ سارے لوگ ان کو سلام کہیں بیٹھے بیٹھے اور ان کو مبارکباد دیں. وہ بہت خوش قسمت نصیب والے ہیں. اور وہ نصیب والے تھے جو کر رہے تھے، جو چھوڑ گئے، انہیں اللہ سے منوانا چاہیے کہ کوئی ہماری کمی کوتاہی ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ خدمت چھین لی ہے. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں. ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اپنے موبائل اور اپنی جیبوں پہ نظر رکھیں کہ ہماری کوتاہی اور کمی سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. گاڑیوں کی موٹر سائیکل اور پارکنگ میں توجہ کریں. مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کا یہاں حق ہے. تو ہماری گاڑیوں پہ نظر رکھیں کہ یہاں پارک نہ کریں، ایک جگہ کریں. اور مہمانوں کو ہر جگہ جب تسبیح خانے میں آپ تشریف لائیں قیام کے لیے اپنے بستر کے حملہ ہمیشہ آئیں، بستر کے بغیر نہ آئیں. اور خواتین ہر حالت میں درس اور اجتماع میں شامل ہو سکتی ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آج ہم بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ یہ اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. تو یا اللہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ساری انسانیت اور ساری امت کے لیے خیر مانگیں گے، خیر پھیلائیں گے، خیر چاہیں گے اور خیر بانٹیں گے اور اس کے ہم سفیر بن جائیں گے. انشاءاللہ بنیں گے نا انشاءاللہ. سبحان اللہ الحمد. سبحان. بڑی قبولیت کی گھڑی ہے، بہت قبولیت کا وقت ہے. پوری توجہ سے ابھی اس میں ذات کا ذکر اور اس کے بعد مراقبہ اور پھر دعا ہوگی. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ اور دعا جو پوری آہوزاری گڑ گڑانے اور قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ ہوگی. بجلی بند کر دیں ساتھ. ذکر اور مراقبہ. جو ذکر اس کے بعد مراقبہ پھر انشاءاللہ دعا ہو. بجلی بند کر دیں ساتھ. اللہ ہو 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 اللہ ہو
إله إلا الله محمد رسول الله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللہ سارے بھکاری فقیر جمع ہیں، ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلت قلت اور قلت سے نکال دے، ساری امت کو ساری انسانیت کی خیر کر دے. یا اللہ ہماری ساری ضرورتیں، سب سے پہلی ضرورت کامل ایمان ہے اور کامل ہدایت ہے اور کامل برکت اور عافیت ہے اور کامل اخلاص اور اخلاق ہے. یا اللہ ہمیں عطا فرما، ساری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، ذلت کی زندگی سے بچا اور ذلت کی موت سے بچا. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور مشکلوں کو حل فرما، تندرستیوں کو دور فرما، دنیا آخرت کی برکتیں عافیتیں عطا فرما. مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے اور بے دروں کو در دے دے، سب کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دے اور سب کی مشکلیں حل کر دے اور سب کو دنیا آخرت کی برکتیں اور عافیتیں دے دے. اے اللہ جو منگتا منگتا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اگر اسے دنیا نہیں ملی اللہ اس کی آخرت بڑی کر دے. اور ہم منگتے منگتے ہیں مولا دنیا بھی بہترین عطا فرما اور آخرت بھی بہترین عطا فرما. یا اللہ ذلت کے راستوں سے نکال دے، عافیت کی راہ عطا فرما دے. اللہ کسی آزمائش سے بچا، اللہ کسی مجبوری سے بچا، یا اللہ ظلم ظالم سے بچا، عافیت برکت عطا فرما اور دنیا کی بھی خیریں عطا فرما اور راحتیں عطا فرما اور آخرت کی بھی خیریں اور راحتیں عطا فرما. ہمارے پل پل کو مزین اور منور کر دے، ہمارے دل کی دنیا آباد اور شاد کر دے، ہمارے دل کی دنیا شاد اور آباد کر دے. ہمیں وہ دے دے جو تیرے خزانے میں خاص ہو، ہمیں وہ عطا کر دے تو نے اپنے خاص بندوں کو دیا تھا، اولیاء صلحہ کو دیا تھا. ہمیں دنیا آخرت کا نور دے دے، دنیا آخرت کی برکتیں دے دے، دنیا آخرت کی بہاریں دے دے اور دنیا آخرت کی منور روشن کرنیں دے دے. اے اللہ ہمارے رزق کو پاک کر دے، ہمارے جذبوں کو پاک کر دے، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہمارے بولوں کو پاک کر دے، ہمارے قدموں کو پاک کر دے، ہمارے یا اللہ لکموں کو پاک کر دے. اے اللہ ہمارے اندر کے چھپے ہوئے جذبوں کو بھی پاک کر دے، سوچوں کو بھی پاک کر دے، ہماری نسلوں کو پاک کر دے. اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما، پاکیزہ روح عطا فرما، پاکیزہ موت عطا فرما، پاکیزہ قبر عطا کر اور ہمیشہ کی پاکیزہ جنت عطا فرما. اے سخی آقا کسی آمین کہنے والے کی آمین کو رد نہ فرما، سب کی آمین کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، سب کی مشکلوں کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، لٹے بوڑھوں کو سہارا دے دے، بے آسرا کو آسرا دے دے. اے ہماری دنیا بھی پوری کر دے اور بہتر بنا دے اور مزین کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اے اللہ جو پردیسی مسافر دور پرے سے امیدیں اور آس سے لے کے آئے ہیں کسی کو خالی نہ بھیج، سب کو اپنے غیب کے خزانے سے دے دے، سب کو اپنے غیب کے خزانے سے دے دے، سب کے ساتھ برکت دے دے اور سب کے ساتھ خیر دے دے. اے دینے والے آقا، اے سخی آقا دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، ایمان بھی دے دے، اخلاق بھی دے دے، راحت بھی دے دے، رحمت بھی دے دے. ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما
ہماری ساری مشکلیں حل فرما، ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے سخی آقا جو مانگا اپنے خزانے سے عطا فرما، در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا منگتا نہ بنا، در در کا محتاج نہ بنا، بس اپنے در کا بھکاری بنا، بس اپنے در کا محتاج بنا۔ تسبیح خانے کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، دائیں بائیں سے حفاظت کفایت کفالت فرما اور وسعت عطا فرما۔ اہل لوگوں کو متوجہ فرما، میری نسلوں کو خادم بنا اور عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ